بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اور مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک طویل روایت آتی ہے جو بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوان لے کر آئے جس پر تازہ کھجوریں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اس کو پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دریافت فرمایا کہ اے سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں، یہ کیا ہے، کیوں لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بطور صدقہ کے دیے ہیں، بطور صدقہ کے پیش کیے ہیں، لہٰذا اس کو قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو، بلکہ صحابہ کو دے دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جن کو زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے جو بھی تھے انہوں نے اس کو نہیں کھایا کیونکہ یہ صدقہ کا مال تھا، اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس کو نوش فرمایا۔ پھر دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا ایک بہت بڑا طباق لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا اور پوچھا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو نوش فرمایا، اور جتنے بھی ساتھ صحابہ تھے یا خاندان والے عزیز و اقارب تھے انہوں نے اس کو نوش فرمایا۔ حضرت سلمان کا اس طرح پر دونوں دن یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آقا بنا رہے تھے، ان کا یہ ایک طرح کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ 250 برس اور بعض قول کے مطابق 350 برس کی ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات جو اپنی پرانی کتابیں تھیں اس میں پڑھ رکھی تھیں، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، وہ صدقہ کو نوش نہیں فرمائیں گے، اور ہدیے ہوں گے، تحفے گفٹ ہوں گے، اس کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر ایک علامت رہ گئی تھی مہر نبوت والی، پر اس کی طرف وہ آگے بڑھے اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ بے تاب تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت دیکھی تو حضرت سلمان فارسی جب یہ تینوں علامتیں دیکھیں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ سلمان فارسی یہ اس وقت یہودیوں کے ایک بڑا قبیلہ ہے بنو قریظہ، ان کے غلام بنے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کے لیے ان سے بات کی، تو انہوں نے اس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکاتب بنایا ہوا تھا۔ بدلے کتابت میں انہوں نے بہت سے درہم قرار پائے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سلمان فارسی کے لیے انہوں نے 300 کھجور کے درخت لگائے
اور یہ بھی شرط لگائی کہ یہ درخت بھی لگائے اور ان درختوں کے پھل لانے تک یہ ان کی خبر گیری بھی کرتے رہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا، ایک درخت پھل نہ دے سکا۔ کیوں؟ تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے اس کو لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے بے موسم درخت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے وہ بھی اسی سال پھل دینے لگے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے تھے، اور یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے، ایمان کی توفیق سے نوازا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔